اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو نعیم نے حلیہ سے حضرت سوید بن حارث رضی اللہ عنہ سے اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت سوید فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے 7 آدمیوں کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے بات چیت کی تو آپ کو ہماری بات چیت کا انداز اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز لباس پسند آیا. آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا مومن ہیں. اس پر آپ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ہر بات کی ایک حقیقت ہے اور نشانی ہوا کرتی ہے. تمہارے اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت ہے اور نشانی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ان کو کہ تم لوگ کہاں سے آئے؟ ہم لوگ ایسے ایسے یہاں سے آئے فلاں فلاں جگہ سے. اور تم لوگ کون ہو تم لوگ؟ آپ لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مومن ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے. تمہاری اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت اور نشانی ہے؟ حضرت سوید فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ 15 عادتیں ہیں. ان میں سے 5 عادتیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم ان پر ایمان لائے، اور ان میں سے 5 عادتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ان میں سے 5 عادتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانۂ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پر قائم ہیں. لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ خراب سمجھیں گے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری یہ باتیں سن لیجیے. ہماری ایسی ایسی عادتیں ہیں. کچھ ہم نے جاہلیت کے زمانے میں بھی 5 عادتیں اچھی رکھی تھی جس کو ہم اچھا سمجھتے تھے. یا اگر آپ ہمیں وہ بھی بتا دیں گے کہ یہ چیز بری ہے تو ہم وہ بھی چھوڑ دیں گے جس کو آج ہم لوگ نہیں چھوڑ رہے ہے نا. اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہوا ہے. نہیں، ہم تو کریں گے ہے نا. اسی وجہ سے فتنے فساد اور جو ہے نا افراد تفریح جو ہے امت میں پیدا ہوئی نا، اسی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہم اب تک ان پر قائم ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں ان میں سے کسی کو خراب سمجھیں گے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے. پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیے گا، لیکن تقدیر پر ایمان لانے کے بجائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ذکر کیا، اور دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونے کا اور بجائے دشمن کے خوش ہونے کے وقت صبر کرنے کو ذکر کیا. مطلب ایسا نہیں کہ ہم اپنے دشمن کی تباہی پر بھی خوش ہو جائیں، اس کی تکلیف پر خوش ہو جائیں. اگر ہمارا دشمن پریشان ہو جائے تو ہم خوش نہ ہوں، ہم صبر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آدمی کو دعوت دینا جس کا نام ذکر کیا نہیں گیا ہے. اس باب میں بل ادویہ قبیلے کے ایک آدمی کی حدیث گزر چکی ہے جس کو وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں. اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ان کے دادا نے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. میں نے کہا کہ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا اس پر ایمان لاؤ، اور لات و عزیٰ کا انکار کرو. لات و عزیٰ وہ بتیں ہیں، جو مورتیاں ہیں جن کی عبادت ہے نا جاہلیت کے زمانے میں کافر مکہ مشرکان مکہ جو عبادت کیا کرتے تھے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. یہ اتنا حصہ جو ہے پہلے والی حدیث گزر چکی ہے، اس سے پہلے اس کا حصہ تھا، اس سے جوڑ کر ساتھ میں پڑھا جائے ہے نا. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے.